آج ہماری سیریز یعنی روح ایمان میں جس ہستی کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے وہ عاشق صادق فنا فی الرسول اور فنا فی اہل بیت علیہم السلام تھے، یعنی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ آپ سیدی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اگر کروانا چاہے تو اتنے عنوان ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس عنوان سے شروع کیا جائے۔ ایک وہ عنوان جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ہستی ہیں کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالی کی چکی پیسنے کی سعادت دو شخصیات کو ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت بلال حبشی اور دوسری شخصیت حضرت جبریل امی علیہ السلام ہیں۔ یہ دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس چکی مقدسہ کو اپنا دست اقدس لگایا کہ جس کو سعادت یہ حاصل تھی کہ سوائے سیدہ زہرا کے اس چکی کو ہاتھ کوئی نہ لگاتا تھا۔ اور آپ کا دوسرا تعارف مؤذن رسول علیہ السلام، یعنی کہ آپ کے اتنے تعارف ہیں بھر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، جہاں پر فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہیں پر آپ فنا فی مولا کائنات علیہ السلام تھے اور حسنین کریمین علیہم السلام کے غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو حازن تھی۔ آپ علاقہ سراح میں پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت کے متعلق دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مکہ شریفہ میں پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علاقہ سراح میں پیدا ہوئے۔ یہ دونوں قول ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ سراح ہے یہ یمن اور مکہ شریف کے درمیان میں واقع ہے، تو اس وجہ سے آپ کو مکہ کے متعلق بھی آپ کے متعلق روایات آتی کہ آپ کی ولادت وہاں ہوئی، اور علاقہ سراح میں اس حوالے سے بھی اقوال ہیں۔ برکیف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کو نکاح کی ضرورت آئی، اب جو پہلا قول ہے علاقہ سراح کے حوالے سے اس لیے زیادہ کبھی مانا جاتا ہے کہ جب آپ کو نکاح کی حاجت ہوئی تو آپ اپنے علاقہ واپس سراح میں تشریف لے کے گئے اور سراح میں آپ کا نکاح ہوا۔ دوستان محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم پارسا انسان تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کے متعلق آتا ہے جناب حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ دین عیسائیت پر تھیں۔ طلوع اسلام سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تھا تو آپ دین عیسائیت پر تھیں، اور اتنی پارسا تھی، اتنا زہد و تقویٰ تھا کہ جو وہاں کے حبشہ کے لوگ آپ کو زاہدہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بہت ساری ایسی شخصیات جو عیسائیت میں مشہور تھیں وہ آپ کے شاگردوں میں گنی جاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور آپ کے بھائی کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا بھائی کوئی نہ تھا، ایک مواخاتی بھائی تھے، اور آپ کی ہمشیرہ جن کا نام غفرہ تھا ان کے متعلق آتا ہے وہ عمر بن عبداللہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ جب اسلام قبول نہ کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں بت خانے کی چابی ہوا کرتی تھی، اور یعنی کہ آپ اچھے خاصے منتظم شخصیت تھی، آرگنائزیشن کرنے والی شخصیت تھی۔ ہمارے یہاں پر بہت ساری عجیب و غریب سی باتیں مشہور ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جی آپ بہت ہی سادہ تھے، آپ بالکل ہی نہ سمجھ تھے، یہ تھا وہ تھا۔ حالانکہ یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت سمجھدار شخصیت تھی، یعنی کہ آپ اپنے مالک امیہ بن خلف اس کے تمام جو انتظامی امور تھے سب کا جو چارج تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اور اس سے بڑی بات کیا کہ جو بت خانہ جو امیہ بن خلف کا جو بت خانہ تھا اس میں جو یعنی کہ عبادت کی جگہ، اس جگہ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہاں پر ان کے سارے معاملات ان کے ہاتھ تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں جو نظام تھا، لیکن جب
آپ نے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا، اسلام لے کے آئے، اس وقت جو تاریخ نے لکھا ہے اس کی مثال صرف اور صرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس خود ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صادق و قدیم الاسلام اور طاہر القلب تھے، اور ابتدائی اسلام میں کفار و مکہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی کمزور اور ضعیف صحابہ کرام تھے انہیں اذیتیں دیتے تھے۔ جہاں پر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دینا، وہاں پر جو بھی دیکھتے کہ یہ صحابی غلام تھا یا غریب تھا یا ضعیف تھا، اس پر جو اہل مکہ تھے وہ ظلم و ستم کرتے۔ تو اسی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء میں اپنے اسلام کو مخفی رکھا، اور روایات میں آتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا، آپ کے پاس جو بت خانہ تھا اس کی کنجی تھی، اور آپ منتظم تھے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے تمام تر معاملات میں صف اول میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ یہ قبل اسلام کی بات کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا اور کافی دیر تک آپ اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا، اور یہاں تک کہ کفار کے ساتھ ان کی عبادت میں شریک ہوتے تھے، لیکن آپ وہ سارے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ یہاں پر رک کے میں یہاں پر یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر اپنی ذات اپنے ایمان کی خاطر حکم رسالت پر اپنے ایمان کو مخفی رکھنا جائز ہے، تو ذات مصطفیٰ کے لیے ابو طالب کا اپنا ایمان ظاہر نہ کرنا یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں اور اس کے باوجود بت خانے کی چابی آپ کے پاس ہو، یہ جائز ہے، اور الحمدللہ جائز ہے، یہ اس شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن ذات ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ایمان کو مخفی رکھا، اور آج بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو معاذ اللہ اپنے ترازو پر اپنے پیمانے پر پرکھتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، پھر جب امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی توحید کی گواہی دے لی ہے، اس کے بعد پھر ظلم و ستم کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو تاریخ نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس وہ اس بت خانے عبادت گاہ کی چابی تھی وہ بھی لے لی گئی، اور پھر آپ کے ساتھ وہ معاملات شروع ہوئے جو تاریخ اسلام نے بیان کیے ہیں، جو انسان درد دل رکھنے والا انسان سن نہیں سکتا۔